अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, ये वीकेंड के वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। कुछ आपको ये बताएंगे कि लास्ट वीक में जो होता रहा उसके नतीजे अब सामने आने शुरू हो गए हैं। रियासत अब क्या क्या कर रही है वो भी डिटेल से जानिएगा, लेकिन जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वो मोटी मोटी हेडलाइंस आपको बता देते हैं। डिटेल आपको जावेद चौधरी साहब इसके बारे में फराहम करेंगे। पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान तैयार हो चुका है, इनफैक्ट एक फंदा तैयार हो चुका है। इस फंदे में क्या क्या शामिल है, कौन कौन इस फंदे में लटकने वाला है, ये जानिएगा। अच्छा, दहशतगर्द खौफजदा हो गए हैं जी। अब उन्होंने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की अफवाज के सामने। यही होना था, जब पिटाई होनी थी तो उसके बाद यही होना था। पहले मुज़ाकरात नहीं किए जाते, मुज़ाकरात पे लाने का भी तरीकाकार होता है। ये हुआ क्या है ये आपको बताएंगे। फिर खाना काबा के हवाले से एक तस्वीर शाया हुई जिसमें दिखाया गया खाना काबा को एक हीरे की तरह चमकता हुआ। इस तस्वीर के पीछे क्या डिटेल्स हैं ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अब भारत का बड़ा प्लान जो है वो पाकिस्तान ने फेल कर दिया है। ऐसी कोई तबीयत साफ की है मोदी जी की। मोदी जी की तबीयत मतलब फ्रेश हो चुकी है इस वक्त कि ये इन्होंने क्या किया। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है, ऐसी फैक्ट्री जिसकी आग जो है वो भारत में ज्यादा लग रही है। फैक्ट्री पाकिस्तान में है, आग उसकी वहां पे मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं ये किस किस्म की हो सकती है, क्या हो सकता है। एक और मुल्क लगा रहा है लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लगा रहा है। फिर हम आपको ये बताएंगे जनाब के इंसानों को अब खुद नहाने की जरूरत नहीं रह गई। लिटरली आपको बता रहा हूं, सच आपको बता रहा हूं। अब आप खुद नहीं नहाया करेंगे, अब आपको नहाने के लिए मतलब ये स्टोरी में जानिए क्या है। अभी चलें, सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो चौधरी साहब की तबीयत बहुत नासाज है, मैंने उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा टाइम अब हमें दे दें। हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इस व्लॉग को खत्म करें और अब उन्हें भी थोड़ा रेस्ट करने दें। तो पहला सवाल जी, पीटीआई के लिए जो फंदा या प्लान तैयार हुआ है चौधरी साहब, वो क्या है? अब देखिए बेसिकली तो पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हुई हैं और आने वाले हफ्ते में कल से नई हैपनिंग स्टार्ट होने वाली है। और मुझे लगता है कि ये जो हफ्ता स्टार्ट होगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा खौफनाक होगा। और इसके अंदर रोज़ एक नई खबर निकलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर मर्तबा कोई ना कोई लर्जा देगी, यानी लर्ज जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तो अदालतों से फैसले होने लगे हैं बड़ी तेज़ी से, और वहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा था अब वो रिलीफ ख़त्म होता वो मुझे नज़र आ रहा है। अब इमरान खान साहब को पिछले हफ्ते वैसे एक बहुत बड़ा मौका दिया गया था और वो मौका ये था कि 30 दिन तो उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी वजह ये ठीक थी कि जब भी इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात होती थी तो इमरान खान साहब एक इंजेक्शन सा दे देते तो उसको जो बाहर आके वो लगा देता था। ठीक है। और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब को ज़रा ऑफ किया जाए, क्योंकि उसकी वजह ये 27वीं तरमीम होनी थी। दूसरा, अफगानिस्तान के साथ फटा चल रहा था पाकिस्तान का, फिर इंडिया के साथ एक्सरसाइजेज इंडिया ने स्टार्ट कर दी और वो सारी चीज़ें जो थी वो सारे पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक थी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती थी कि कोई इंटरनली इशू हो, तो उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दी कि इमरान खान साहब का एक्सेस किसी को ना दें, ताकि अंदर से कोई बात निकले ही ना। तो उसके बाद पार्टी ने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की जान को खतरा है, बल्कि उनके साहबजादे कासम खान ने ये कह दिया कि इमरान खान साहब जो है वो शायद दुनिया में नहीं रहे। हम्म। और पार्टी ने भी कह दिया कि जी उनकी सलामती जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई है और बस अब वो दुनिया में नहीं। तो अल्टीमेटली फिर ये फैसला किया गया कि ठीक है यार, मुलाकात करवा देते हैं ताकि कम से कम ये इशू तो ख़त्म हो कि इमरान खान साहब को कुछ हो गया है या वो शायद दुनिया में नहीं रहे। हम्म। तो इस चीज़ के लिए फिर एक साथ ही ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान कर दिया था कि डयाला जेल के सामने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और फिर उसके बाद हम डयाला जेल जाएंगे। ठीक है। और सब एमपीएस एमएनएस को कहा गया कि आप तैयारी पकड़ लें, बस हम जा रहे हैं। और हम्म। साथ साथ उन्होंने कहा जी डयाला जेल तोड़ के भी हम ले आएंगे उनको। और कुछ इनके इंटरनल जो कन्वर्सेशन थी वो भी कुछ इदारों ने रिकॉर्ड कर ली, जिसमें वो कह रहे थे कि एक मरतबा डयाला जेल जाके अगर तोड़ के इमरान खान साहब को निकाल लिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वो कितने दूर होंगे डयाला जेल से अगर लिया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में कितनी देर में वो दाखिल हो जाएंगे। हम्म। तो वो फिर बातें रिपोर्ट होनी शुरू हो गई। तो उस सारे क्यास से, कन्फ्यूजन से फिर स्टेट ने सोचा कि एक मरतबा इमरान खान साहब को मौका देना चाहिए। और फिर गौहर खान साहब ने अहम किरदार अदा किया, या सादिक साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और फिर एक एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया, आपस इमरान खान साहब से मुलाकात करें, उनकी सेहत के बारे में लोगों को बताएं। और वहाँ पे सिर्फ आपने केसेस से रिलेटेड बात करनी है, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं होगा, कोई हम्म। रियासत के खिलाफ बात नहीं होगी। तो ये हम्म। फैसला हो गया। फिर उस्मा खान साहबा गई और उस्मा खान साहबा ने बाहर आके जो कुछ फरमा दिया, और उसके बाद जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल स्टार्ट हो गया और उसने जो जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया वो ज़ाहिर स्टेट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे।
इमीडिएटली इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी लग गई और साथ ही जो DGI SPR का एक बयानिया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने तहलका मचा दिया। हम्म, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करती या दरमियान का कोई रास्ता निकालती, बजाय उसके उन्होंने तो बिल्कुल अड्डा लगा लिया, जिसको कहते हैं ना। हम्म, एक तो DGI SPR के खिलाफ कंपेन स्टार्ट होगी, फिर उनके वालिद साहब से रिलेटेड एक कंपेन स्टार्ट होगी जिसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। साथ साथ ज़हनी मरीज के मामले के ऊपर एक पूरी ट्रेंडिंग स्टार्ट हो गई, फिर तुम होते कौन हो, इस टाइप का एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब एक ऐसी साइड की तरफ जा रही है जिसमें सवाए डिजास्टर के और कोई भी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले हफ्ते के अंदर को मेजर डिसीजंस होंगे। एक तो पार्टी के ऊपर पाबंदी कोई नहीं लग रही, पार्टी के ऊपर पाबंदी लग के रियासत नहीं चाहती कि इनको शहादत का रुतबा दे दिया जाए और फिर उसके बाद ये सीना खोल के घूमते फिरते रहे और कहेंगे देखें जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। ये नहीं हो रहा। और ना ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से इनकी गवर्नमेंट ख़त्म की जाएगी कि वहाँ पे शहीद कार्ड इस्तेमाल कर सकें, वो गवर्नमेंट भी रहेगी वहाँ पे, और मंशियात का जो इनका कारोबार है वो भी पकड़ा जाएगा, हम्म, और अफ़गानिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो भी चलती रहेगी। लेकिन साथ ही इनकी गवर्नमेंट भी वहाँ पे उसको कोई ख़ास ख़तरा नहीं है, सिवाय इसके कि जो इनका मिनिस्टर काम करता हुआ नज़र आएगा, ये ज़्यादा गुफ्तगू करता हुआ नज़र आएगा, तो शायद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। जैसे कि एक जान साहब हैं, वो मेरा ख्याल है शबीर जान है, उनका हाँ नाम जी, क्या ऐसे है? कोई एडवाइजर है उनके। हाँ, बशीर जान है मेरा ख्याल है, हाँ। हम्म, शायद उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन आने वाले दिनों में हो जाए, क्योंकि हम्म, उनकी दौलत में भी अचानक इजाफा होता चला जा रहा है। ओके, इतनी ज़्यादा अरसा उनको मशीर बने हुए नहीं हुआ जितनी उनकी दौलत ने पहिए लगा ली। ओके, तो वहाँ भी उनको शायद ख़तरा हो सकता है। फिर मोहसिन नकवी साहब गए हुए हैं, वो 5-6 यूट्यूबर्स हैं जिनके पीछे वो वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात है। मुझे लगता है कि वहाँ से भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई खबर आ जाएगी। ठीक है, फिर NCCI जो है ना, उसने ट्रैकिंग करना शुरू की हुई है। जो लोग इस वक्त मतलूब हैं और गवर्नमेंट को मतलूब हैं, वो सारे खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं। हम्म, तो उनको वहाँ से निकालने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। अब ये पकड़े भी जाएंगे, सरताज गुल साहिबा पकड़ी जाएंगी, फिर शिबली फराज साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उमर अयूब साहब की गिरफ्तारी, और ये सब पिशावर के अंदर से होगा। हम्म, और वहाँ से फिर रियासत इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाएगी, जिसको रजिस्ट करेगी वैसे पार्टी भी और सुहेल अफरीदी साहब भी। लेकिन जो जो अकाउंट्स रजिस्ट कर रहे हैं, ये रजिस्ट भी नहीं कह सकते, जो रियासत मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं, उन सबको ट्रैक किया जा रहा है। मुझे लगता है ट्रैक भी किया जा रहा है, और साथ साथ उनकी गिरफ्तारियां भी अब ठीक आपको है, नजर आएंगे। फिर जो यहाँ पे इनका स्लीपर सेल है, जो सोशल मीडिया का, हम्म, उनके लोग भी पकड़े जाएंगे, पहले भी पकड़े गए हैं, हम्म, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप देखोगे लाइन लगी होगी क्रैकडाउन तो के साथ। क्रैकडाउन का। तो ये हफ्ता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत अच्छी खबरें या खुशखबरियां लेके तलू नहीं हो रहा, और आने वाले दिनों में ये बढ़ता चला जाएगा, आप देखिएगा। एक चौर सा बात और कि ये जो इनके मुकदमात हैं, उनके फैसले होते नजर आ रहे हैं आपको। मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे कोई हर्डर थी तो अब वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी। और अब तो तेजी से फैसले आएंगे तेजी से फैसले आए, और सजाएं सुनाई जाएंगी। सजाएं सुनाई ये जाएंगी। जो बार बार बुलाया जाता है कि इश्तिहारी हो गया, फलाना नहीं आया, मतलब नहीं नहीं, अब अब ये नहीं इश्तिहारी होगा, अब सजा ही होगी। अब सजा भी होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक इश्तिहारी अगर छुप के बैठा हुआ है तो रियासत खामोश रहेगी। ठीक है, इनको खैबर पख्तूनख्वा से भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलें अब नाजरीन आपको दास्तान सुनाते हैं धुलाई की। लेकिन ये धुलाई इंसानों वाली नहीं है, वो आगे जाके मैंने आपको रिपोर्ट बतानी है, ये है दहशतगर्दों वाली। अब दहशतगर्दों की जब से धुलाई शुरू हुई है, तब से थोड़ी सी कुछ लोगों की अकल ठिकाने आनी शुरू हो चुकी है, हथियार डालना शुरू कर दिए हैं। ये स्टोरी क्या है और कौन कौन सी स्टोरीज अनकरीब आपको इस तरह की नजर आएंगी, ये डिटेल जानते अब देखो, दुनिया में बड़ा पुराना फार्मूला है स्टिक एंड कैरेट के, आप एक साइड से स्टिक भी दिखाएं और दूसरा साथ साथ आप कैरेट भी दिखाएं। यानी ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप धमकाते रहें, पैंठा लगाते रहें और उसी हैं। से मामला सेटल हो जाए, बल्कि जो लोग नरम पड़ रहे होते हैं उनको इंगेज भी किया जाता है। ठीक है। तो बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट इस पॉलिसी पे चल रही है, वो एक साइड पे एक्शन कर रही है, जैसे कि अब पहाड़ों के अंदर जाके लाइट कमांडोज ने वहाँ पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, और वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लोगों को फेंटा भी लगाया जा रहा है, और जो रेजिस्ट करते हैं उनको गोली भी मारी जा रही है। वो वहाँ से आप समझो कि उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन हो रहा है। ठीक है। तो वो उसके साथ साथ ज़ाहिर गवर्नमेंट फिर ऑप्शन भी दे रही है कि जो लोग पास आना चाहते हैं, जो पीछे हटना चाहते हैं, जिन्होंने कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं किया, तो हम्म। गवर्नमेंट उनको ऑप्शन दे रही है कि आप हथियार फेंक के सरेंडर करके आप रियासत के साथ चल सकते हैं। तो 2 दिन पहले सुई के अंदर एक वाक़या पेश आया, 100 अलहदगी पसंद थे, नूर अली चाकरानी उनका लीडर था,
اور اس نے وہاں پہ ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیے. اور جب انہوں نے سرنڈر کیا تو اس کے بعد پھر اس نے اعلان کیا کہ میں پاکستانی پرچم کے ساتھ چلوں گا، پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ چلوں گا، اور میرے جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے. اس نے بلکہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا، اور ساتھ ساتھ بڑی زبردست قسم کی وہاں پہ تقریب ہوئی، پروقار تقریب جس کے اندر ہتھیار پھینکے گئے. اور اب ریاست ان لوگوں کو موقع دے رہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور سوسائٹی کے اندر ڈیزالو ہوں، بجائے اس کے کہ آپ پہاڑوں کے اندر بیٹھے رہیں اور ایک ایسی صورتحال کا شکار ہیں جس کے اندر نہ آپ اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں، نہ آپ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس ٹائپ کے جو واقعات ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں اور بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لوگ ہتھیار پھینکیں گے، لیکن ان میں ایسے لوگ جو بہت زیادہ کرمنل ہیں، جنہوں نے بہت قتل و غارت گری کی ہوئی ہے، جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، ان کو رعایت نہیں ملے گی. لیکن جو معصوم لوگ ہیں جو بھٹک گئے تھے اور کوئی بڑا جرم ان کے کھاتے میں نہیں ہے، تو ان کو ریاست موقع دے رہی ہے، اور میرا خیال ہے اچھی بات ہے. تو ایک سائڈ سے اپریشن ہے یعنی کہ ڈنڈا ہے، اور دوسری سائڈ سے کیرٹ ہے یعنی کہ جو لوگ معصوم ہیں جنہوں نے زیادہ قصور نہیں کیا ہوا ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیں، ریاست کا حصہ بنیں. مطلب جو بڑے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف مقدمات چلیں گے، وہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں ایسے چھوڑ دیا جائے. یہ تو ہے نا کہ آپ کچھ بھی کر لو، کل کو آ کے معافی مانگ کے قومی ادارے میں شامل ہو جاؤ، آپ کو سب معاف ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہونا بھی نہیں چاہیے یار. اگر آپ نے لوگ قتل کیے ہوئے ہیں، آپ نے ریاست کے ساتھ متھا لگا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے ریاست کو نقصان پہنچایا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے لوگ جو ابھی صرف سوچ رہے تھے آگے بڑھنے کا، یا جن کے کھاتے میں کوئی بڑے جرائم نہیں ہیں، ان کو میرا خیال ہے ریاست موقع دے رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے پاس جو اگلی سٹوری ہے وہ ہے جی کہ بھارت کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتا. جو موتری صاحب ہیں، نریندر موتری صاحب، وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے جس میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہو اور وہ یہ سوچیں کہ جانے دو. نہیں، انہوں نے کرنا. سارک ایک ایسی تنظیم تھی پاکستان کے اندر، سوری ساؤتھ ایشیا کے اندر، کہ جو کہ تمام ریجن کے جو ممالک تھے انہیں جوڑ کے رکھتی تھی اور بڑی فائدے مند تنظیم تھی. مودی صاحب نے صرف پاکستان کو نقصان دینے کے لیے کیا کیا، یہ آپ کو سٹوری میں بتائیں گے سارک کے حوالے سے. اور اس کے جواب میں پھر پاکستان نے نیلے پہ کیسے دیلا مارا، یہ سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. تو یہ جانتے ہیں اسٹوری. اب دیکھیں، ایک پرانی فلسفی ہے کہ ملک ترقی نہیں کرتے، پورا ریجن ترقی کرتا ہے. جیسے کہ یورپ ہے، اس کے اندر کسی ایک ملک نے ترقی نہیں کی بلکہ پورے یورپ نے ترقی کیا. سیم اسی طرح امریکہ ہے، امریکہ کے اندر صرف ایک ملک نے ترقی نہیں کی، تمام سٹیٹس نے ترقی کی ہے. سیم رشیا ہے، رشیا نے صرف ترقی نہیں کی، اس کے ساتھ جو ایسوسیٹ ساری ریاستیں ہیں ان سب نے ترقی کی. تو سیم اسی طرح سوچا گیا کہ سارک ممالک جو 8 ملک ہے، جس کے اندر بعد میں افغانستان کو بھی شامل کر لیا گیا تھا. پہلے 7 ملک تھے اور پھر افغانستان کو بھی اس کے اندر ڈیزالو کیا گیا. تو 8 ملک جو ہے اکٹھے مل کے ترقی کریں گے، اور ان سب کے درمیان روڈ نیٹ ورک ہونا چاہیے، ان کے درمیان ریلوے ہونا چاہیے، پھر ٹریڈ ان کے لیے اوپن ہونی چاہیے، ویزا اوپن ہونا چاہیے. تو یہ سوچا گیا تھا اور یہ بڑا اچھا پلان تھا. اگر یہ چلتا رہتا تو پوری جو سب کانٹیننٹ ہے اس کی حالت بدل جانی تھی. لیکن پھر انڈیا ظاہر ہے وہ ایک پولیس مین کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں ایسا کیوں اور آپ سب ملزم ہیں، تو اس سے پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو سارک کو آلموسٹ انڈیا نے ڈیڈ کر دیا ہے. پہلے سارک سٹیکرز ہوتے تھے، سارک ویزاز بھی ہوتے تھے. میں خود سارک ویزے پہ بہت میں نے ملک ٹریول کیے ہیں جو سب کانٹیننٹ کے ہیں. اس کے اندر اگر آپ نے ایک سارک سٹیکر لگوا لی اپنے پاسپورٹ پہ تو آپ 8 ملکوں میں آ جا سکتے ہیں. کوئی ریسٹرکشن نہیں، اور کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس میں آپ نہیں جا سکتے. شینجن ٹائپ. شینجن ٹائپ تھا، شینجن جیسے ٹائپ. ہاں بالکل صحیح سمجھیں آپ. تو وہ اس کے بعد ظاہر ہے جو پولیس مین کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے انڈیا، اس نے اس کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی اور آہستہ آہستہ وہ ڈیڈ ہوگی. تو اب یہ سارک جو سیکٹریٹ ہے وہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. گو تمام فارن آفیسز کے اندر ایک سارک کا ڈیسک ہے، جو پاکستان کا فارن آفس اس کے اندر بھی ہے، انڈیا کے اندر بھی ہے، باقی ملکوں کے اندر بھی ہے. لیکن اب وہ پریکٹیکلی کر کچھ نہیں رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سارک سٹیکر لگا کے انڈیا جاتے ہیں تو انڈیا آپ کو انٹری نہیں دیتا. تو اب وہ آلموسٹ نیوٹرلائز ہو گیا، آلموسٹ ختم ہو گیا وہ، آپ یہ سمجھ لیں. تو اب اس کا حل پاکستان نے یہ نکالا ہے کہ اس نے چائنا کو تیار کیے، اور چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان ایک نیا بلاک بنا رہا ہے جس کے اندر یہ سارے ملک ہوں گے جو سارک کے کنٹریز شامل ہیں، لیکن اس کے اندر انڈیا شامل نہیں ہوگا. تو انڈیا کو نکالنے کا پاکستان نے پورا بندوبست کر لیا. تو وہ انڈیا جس نے پاکستان کو نکال دیا تھا بلکہ سارے ملکوں کو نکال دیا تھا اور سارک کو ڈیڈ کر دیا تھا، پاکستان اس کے اوپر اٹیک کرنے لگا. تو چائنا کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنایا جا رہا ہے جو سارک کنٹریز کو ڈیل کرے گا. اس میں بس انڈیا نہیں ہوگا. انڈیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے بڑے مزے کی بات ہے. انڈیا کو دعوت دیتے ہیں. انڈیا سے کہیں آجو دیکھتے نا آتا یا نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا شوہر صاحب، ایک بڑے آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا. آپ نے کہا جی کہ افغانستان پہلے شامل نہیں تھا سارک میں، بعد میں افغانستان کو 8ویں ملک کے طور پہ شامل کیا گیا.
یہ بات مجھے صرف ایک چیز اس میں بتا دیں کہ کیا لگ رہا تھا سارک میں ایک شیطان انڈیا ہے کم پڑ رہا تھا تو دوسرا ڈالنا تھا؟ نہیں، اس وقت شیطان نہیں تھا افغانستان، اس وقت افغانستان ٹھیک تھا، اچھا اچھا اب جا ٹھیک کے تھوڑا سا معاملہ بگڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے اس میں افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا شامل ہیں، تو انڈیا کو نکال کے آپ سمجھ لیں، باقی پھر اکٹھے ہوئے۔ اچھا اب چلتے ہیں جی ہماری اگلی سٹوری کی طرف۔ نیکسٹ سٹوری جی ہماری چوائسا بھی ہے، خانہ کعبہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی جی خانہ کعبہ کے حوالے سے ایک تصویر سرکولیٹ کر رہی تھی جس میں خانہ کعبہ بتایا گیا، تصویر کے اوپر ایک ٹویٹ تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے، ایک چمکتے ہوئے ہیرے کی تصویر تھی، بالکل ایسا فیل ہو رہا تھا، لیکن وہ کوئی عام تصویر نہیں تھی، خلا سے لی گئی تصویر ہے۔ اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا، بیک گراؤنڈ کیا اب دیکھیے، ایک ناسا کی ایک پوری ٹیم تھی جو 220 دن کا جس نے دورہ کیا ہے، خلائی دورہ کیا، اور خلا کے اندر 220 دن وہ اوپر روٹیٹ کرتی رہی، ہے؟ تو اس نے وہاں سے ایک تصویر لی ہے جس میں ڈونلڈ پینٹٹ کے نام سے ایک بندہ ہے جو سائنٹسٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ فوٹوگرافر بھی ہے، تو اس نے وہاں سے فوٹو لی، اور اس نے جب یہ والا پورشن دیکھا کہ جس کے اندر خانہ کعبہ ہے، تو اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ سپارک کر رہا ہے یہ علاقہ، سپاٹ جو ہے نا، تو اس کے بعد جب اس نے ٹریک کر کے دیکھا تو اس نے کہا تو یہ خانہ کعبہ ہے اور مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے اور اس کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، تو اس کو بعد میں پتہ چلا، تو اس نے پھر اس کو بہت زیادہ ٹریک بھی کیا اور پھر اس نے اس کو ریلیز کر دیا، اس تصویر کو جب ریلیز کیا تو یہ تصویر وہ وائرل ہو گئی، اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہیرے کی طرح خانہ کعبہ کا جو پورشن ہے وہ چمک رہا ہے۔ دو وجوہات ہیں اس کی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہمارا روحانی مرکز ہے اور ہم اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن دو چیزیں اللہ تعالیٰ بھی بہت پسند کرتا ہے، ایک تو اس کا گھر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر مذہب کے اندر ایک گھر ہے عبادت کا جو، اور دوسرا وہ تعریف پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری تعریف کرے، تو تعریف اور گھر جو ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتا ہے، تو انسان جو ہے نا اس کو اپنے گھر بھی بنانے چاہیے کیونکہ اللہ کو بھی پسند ہے، اور دوسرا تعریف کرنی چاہیے دوسروں کی، اپنے محسنوں کی، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہوتا ہے، تو اس سے ہم یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اس کو چمکنا تو چاہیے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر اندھیرا ہو، اور جس گھر کے اندر اندھیرا ہو ایسا لگتا ہے کہ اس کا مکین جو کہیں دنیا میں ہے نہیں ہے، کہیں چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس نے تا ابد قائم رہنا ہے، تو پھر اس کا گھر بھی تا ابد چمکتا رہنا چاہیے، تو اس کے اندر ایک چمک تو روحانی طور پہ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ لائٹس کا بڑا خصوصی بندوبست کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے نا 24 گھنٹے ایکٹیو رہتا ہے، اور 1400 سال بلکہ 1500 سال ہو گئے، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، اس سے بھی پہلے بلکہ تھوڑا سا پیچھے بھی چلا جائیں، کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب وہاں پہ طواف نہ ہوا ہو۔ ایون جب کووڈ تھا اور اس وقت بھی بند تھا، تو اس وقت بھی میں نے ایک تصویر دیکھی کہ خانہ کعبہ کے گرد ایک بندہ جو ہے نا وہ طواف کر رہا ہے، اچھا۔ تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ طواف خانہ کعبہ کا رکا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے، خاص کرم ہے خانہ کعبہ کے لیے۔ تو اب وہاں پہ ایک روحانی طور پہ ظاہر روشنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ عبادت ہوتی رہتی ہے، اور جہاں پہ عبادت ہوتی رہتی ہے وہاں پہ ویسے بھی ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سعودی عرب نے بہت تیز قسم کی لائٹس لگا رکھی ہیں تاکہ رات کے وقت بھی وہاں پہ دن کا سما ہو، اس لیے جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو دن اور رات دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، کیونکہ دن کے وقت تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اوپر چمکتا ہے اور اس سے پھر تھوڑی گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ رات کے وقت یہ ہے کہ گرمی نہیں ہوتی لیکن دن جیسا سما ہوتا ہے کیونکہ اتنی تیز لائٹس ہیں وہاں پہ، تو وہ ظاہر پھر آسمان سے نظر آتی ہیں، خلا سے نظر آتے ہیں، اور اس کو پھر اس کی تصویر بھی بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ویسے ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تصاویر کو ریلیز کی گئی ہیں خلا سے، اور اس کے اندر یہ خانہ کعبہ چمکتا ہوا نظر آیا، بلکہ نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں تھا کہ جب وہ چاند کے اوپر اترا تو اس نے اذان کی آواز سنی، اور پھر اس کے بعد جب وہ کائرو میں گزر رہا تھا تو اس نے اذان کی آواز سنی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہماری آواز اذان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کالنگ ہے۔ تو اس پہ اس نے کہا جی کہ میں جب چاند پہ اترا تھا تو میں نے وہاں بھی یہ آواز سنی تھی، جو بات غلط ثابت ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کے اوپر تو آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، جہاں پہ ہوا نہ ہو وہاں پہ آواز پیدا نہیں ہو سکتی، تو بعد میں یہ غلط ثابت ہوئی، اس ٹائپ کی سٹوریز چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ ریالٹی بیسڈ ہے، تصویر ہے، فوٹوگرافر نے ریلیز کی ہے، اور اس کے اندر آپ کو خانہ کعبہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہے،
اور وہ ہے جب اس کا گھر ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل بھی ہے، خاص کرم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار بائبل میں بھی کیا ہے اور قرآن مجید میں بھی کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ۔ نیکسٹ سٹوری جی ہماری پھر ہے پاکستان کے حوالے سے، بٹ تکلیف ہے بھارت میں بہت زیادہ۔ ترکی نے پاکستان کے اندر ایک فیکٹری لگا دی ہے، اور وہ فیکٹری بڑی خاص قسم کی ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایسا کیا ہے کہ مودی اور اس کی گورنمنٹ کو بڑی آگ لگی ہوئی۔ اب ترکیہ جو ہے نا وہ ڈرونز ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، اور بلکہ دنیا کو ٹکر دے رہا ہے، اور اس کے اندر اس پہ ترکیہ نے بہت کام کیا ہے۔ تو اب پاکستان کے اندر ترکیہ کی مدد سے ڈرون فیکٹری لگ رہی ہے، تو پہلے بھی ہے لیکن وہ پاکستان کے پاس سافٹ ویئر سے ترکیہ کے، اور جو ہارڈ ویئر ہے وہ پاکستان نے خود بنایا تھا، جو مئی کی جنگ میں استعمال بھی ہوا ہے۔ بلکہ جو میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا ڈرون تھا اس کے اندر CD-70 کا انجن لگا ہوا تھا، یہ بڑا سستا $1000 میں وہ CD-70 کا انجن مل جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو لگا کے اس کو ایڈجسٹ کر کے تو وہ اڑا لیے ڈرون سے۔ جو کامیکازی تھے جنہوں نے واپس آنا ہی نہیں تھا، لائٹ ڈرونز ہوتے ہیں جو 1 لیٹر میں 70 کلومیٹر۔ تو اچھا۔ وہ پاکستان نے استعمال کیا۔ تو اب جو ترکی ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کے پراپر ڈرونز بنانے لگا، اور یہ ڈرون وہ ٹھیک ہے، ہوں گے جو میزائلز بھی کیری کریں گے، جو بارود بھی کیری کریں گے، جو ویپن بھی کیری کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ خوفناک ان ہوگا، آرمڈ وہیکلز بن جائیں گی پوری۔ بس پوری مکمل طور پہ۔ ٹھیک ہے، بلکہ پاکستان کی بھی ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے۔ ہم نے ایک ایسا ڈرون بنایا کراچی کے نوجوانوں نے ایک، اور وہاں پہ پوری فیکٹری ان کی پرائیویٹ کمپنی ہے۔ وہ جو ڈرونز ہوتا ہے وہ جب جاتا ہے اور کہیں اس کے سگنل جیم کر دیے جاتے ہیں یا اس کو سگنل بریک کر دیے جاتے ہیں، تو واپس آ کے دوبارہ اتر جاتا ہے جہاں سے اس نے فلائی کیا تھا۔ تو یہ ٹھیک بھی ہے۔ ایک ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے۔ تو اب ترکیہ کے ساتھ ملے گا پاکستان تو ظاہر ہے بہت اچھا ہو جائے گا۔ ساتھ ہی جو ترکیہ ہے وہ بڑا اچھا جہاز بھی بنا رہا ہے، اور 5th جنریشن جہاز وہ بنا رہا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ مل کے یہاں پہ اس کے اوپر بھی کام ہوگا۔ تو کچھ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے، وہ پاکستان اس کو دے گا، باقی ٹیکنالوجی ترکیہ کے پاس ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے انڈیا کے لیے قابل ہضم نہیں ہے۔ انڈیا اس پہ بہت پریشان ہے کہ یہاں جہاز بن رہے ہیں ترکیہ کے، اور ڈرونز جو ہیں وہ فیکٹری لگا رہا ہے ترکیہ پاکستان کے اندر، تو انڈیا کے اندر بہت شور شرابہ ہوا ہے اس پہ۔ چوہے صاحب، یہ گھٹیا مودی جی کے ساتھ جاتی نہیں غلط ہے نا یار، اتنا تنگ کر رہے ہیں بیچارے مودی صاحب کو۔ نہیں، نہیں دیکھو انہوں نے تیجس بنائے، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ وہ سموسا وہ سموسا بنایا، وہ چٹنی کے ساتھ بھی کہتے ہیں نا، چٹنیاں فری کر کے بیچو تب بھی وہ سموسا بکنے والا نہیں ہے، وہ الگ کہانی ہے، پھر کسی ڈسکس کریں گے۔ وہ تو اپنے آپ کو بڑا بےعزتی انٹرنیشنلی کروا چکے ہیں۔ چلیں آپ چلتے ہیں جی لاسٹ سٹوری پہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے شاید نہانے نہ گئے ہوں، کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اب آپ کو خود نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری کہانی کیا ہے، یہ سٹوری کیا ہے، یہ اتنی دلچسپ ہے کہ سن کے آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ڈیٹیل جانیں۔ اب انسانوں کو نہلانے کے لیے مشین بن گئی ہے، انسان کو دھونے کی مشین بن گئی ہے، جیسے کہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں بالکل اسی طرح انسان کو دھونے کے لیے ایک مشین بنا دی گئی ہے، اور 15 منٹ میں مکمل طور پہ دھو کے خشک کر کے آپ کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے دھوپ میں کہ چل پتر اب کام پہ چلا جا۔ تو یہ انتہا درجے کے سست لوگ ہوتے ہیں نا جو واش روم نہیں جانا چاہتے اور نہانا نہیں چاہتے، ان کے لیے مشین بن گئی ہے۔ بس صبح اٹھے، مشین کے اندر گھسے، اور مشین جو اس کا ٹمپریچر بھی بڑا اچھا ہوگا، سامنے اسکرین پہ فلمیں بھی چل رہی ہوں گی آپ کی مرضی کی، اور میوزک بھی چل رہا ہوگا، وہ آپ کو دھو دا کے اس کو باقاعدہ ڈرائر کے ساتھ خشک کر کے اسے کہے گی چل پتر اب صرف کپڑے پہننے ہیں تم نے، اور ہو سکتا ہے کپڑوں سمیت ہی وہ دھو دے آپ کو، اور اس کے بعد پھر آپ دفتر چلے جائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی انتہا درجے کے سست اور ساتھ ہی امیر لوگوں کے لیے یہ ایک چونچلا ہے، کیونکہ اس کی فیس بہت زیادہ ہے۔ تو 50 یونٹ ابھی کمپنی نے بنائے ہیں، تو ایک یونٹ $3,85,000 کا ملتا ہے، یعنی 10,80,00,000 روپے میں یہ مشین جو اویلیبل ہے۔ تو زیادہ بہتر ہے، اتنا زیادہ 10,80,00,000 روپے لگانے سے بہتر ہے کہ خود ہی نہا لیا کرو بھائی، بجائے اس کے کہ آپ مشین کو تکلیف دو اور اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرو، کیونکہ پانی تو پھر بھی لگے گا آپ کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ خود ہی گیزر وغیرہ آن کر کے، اور اپنا جو واش روم ہے اس کے اندر ہیٹنگ سسٹم آن کر کے، تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو، تو اس میں پیسے بھی کم لگیں گے آپ کے، اور خود نہا لیا کرے۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن وہ جو جس کمپنی نے یہ بنایا وہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کے اندر صرف جسمانی ضرورت کا خیال نہیں رکھا گیا، روحانی ضرورت کا بھی خیال رکھا گیا۔ تو یہ روح کو بھی اندر سے دھو دیتی ہے، جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ روح کو کیسے دھوتی ہے یہ۔ ایماندارانہ بات ہے، یہ آخری جملہ پڑھ کے میرا گالی دینے کو دل کر رہا تھا جب روح دلوائی ہے نا ساتھ اس کے، مطلب بیچنے کے لیے کچھ بھی کچھ بھی کیا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ کچھ بھی کیا اچھا اب چوہے صاحب آپ نے بات کی جو سست آدمی ہے اس کے لیے تو مشین تک جانا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، ہاں ظاہر ہے، اس کے لیے ایک اور مشین چاہیے جو اٹھا کے اندر ڈالے۔ ہاں وہ ایک کہتے ہیں کہ انتہا درجے کا سست آدمی تھا، وہ بیری کے نیچے لیٹ کے نا منہ کھول کے بیٹھا ہوا تھا کہ اوپر سے بیر گرے گا اور اس کے منہ میں ڈال دیا جائے گا۔
تو لیटा رہा کوئی نہیں ہوا، تو پھر ایک بندہ وہاں سے گزرا، تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بیر کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ذرا بیر نیچے سے اٹھا کے نا میرے منہ میں ڈال دو تاکہ میں یہ کام کر سکوں۔ تو اس ٹائپ کے جو سست لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ بیر کا بھی انتظار کرتے ہیں، اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور آئے گا، وہ بھی زمین سے اٹھا کے بیر صاف کر کے اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ویسے تو کہتے ہیں دنیا میں جو میجر تبدیلیاں آئی ہیں نا وہ سست لوگوں نے کی ہیں، اچھا کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کام تو ہم نے کرنا نہیں، تو روبوٹ ہی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے۔ جو ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے جو صاحب نے کی ہے نا، کہ سست لوگوں نے کی، میرے جیسے بندوں کو بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خالصتان بالکل نہیں بھولنا، پاکستان زندہ باد۔